کلپ نمبر 786۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 52 سے 54 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ترجمہ، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے آتے ہوئے طور کی اس جانب سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف تھی ایک درخت سے ندا دی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ ترجمہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور آپ علیہ السلام کلیم اللہ کے شرف سے نوازے گئے۔ آپ علیہ السلام کو مرتبہ قرب عطا فرمایا گیا، حجاب اٹھا دیے گئے، یہاں تک کہ آپ نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی اور آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت بلند کی گئی۔ کلیم اور حبیب میں فرق، یہاں اللہ تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے مقاموں مرتبے کا فرق ملاحظہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر جو کلام فرمایا اسے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سب پر ظاہر فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات لامقام اپنے حبیب علیہ السلام سے جو کلام فرمایا وہ کسی کو نہ بتایا، بلکہ یہ ارشاد فرما کر سب سے چھپا دیا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ ترجمہ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ ترجمہ، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ آیت وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، نبوت کسبی نہیں، یعنی اپنی کوشش سے کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے جسے اللہ تعالیٰ چاہے صرف اسے ملتی ہے۔ نمبر دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ایسا مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے صدقے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی عظمت کا پتہ لگا کہ ان کی دعا سے وہ نعمت ملتی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہ ہو، تو اگر ان کی دعا سے اولاد یا دنیا کی دیگر نعمتیں مل جائیں تو کیا مشکل ہے۔ البتہ اب ختم نبوت ہو چکی تو اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ترجمہ، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں اور سید المرسلین علیہ السلام آپ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو وصف بیان کیے گئے۔ نمبر ایک، آپ علیہ السلام وعدے کے سچے تھے۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وعدے کے سچے ہی ہوتے ہیں، مگر آپ علیہ السلام کا خصوصی طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس وصف میں بہت زیادہ ممتاز تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو کوئی شخص کہہ گیا جب تک میں نہیں آتا آپ یہیں ٹھہریں، تو آپ علیہ السلام اس کے انتظار میں 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے لگے تو ذبح کے وقت آپ علیہ السلام نے صبر کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وعدے کو جس شان سے پورا فرمایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام غیب کی خبریں دینے والے رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کو رسول اور نبی فرمایا گیا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی تردید کرنا مقصود تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ نبوت صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی نہیں ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام کی وعدہ وفائی، اوپر بیان ہوا کہ حضرت اسماعیل
کسی جگہ پر 3 دن تک ایک شخص کے انتظار میں ٹھہرے رہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعثت سے پہلے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز خریدی اور اس کی کچھ قیمت میری طرف باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ اسی جگہ لا کر دیتا ہوں۔ میں بھول گیا اور 3 دن کے بعد یاد آیا۔ میں گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ موجود تھے۔ ارشاد فرمایا، اے نوجوان، تو نے مجھے تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔